اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی 35ویں آیت کریمہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نور کا تذکرہ ہے، اور اسی نور کی وجہ سے اسی پوری سورت کا نام سورہ نور ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اللہ کے نور کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کہ ایک تاقچہ رکھا ہوا ہو، اور اس تاق میں چراغ ہو، اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، اور شیشہ ایسا ہو جیسے کہ ستارہ ہوتا ہے، موتی کی طرح چمکتا ہوا ہے، اور اس چراغ کو جلایا جاوے، روشن کیا جاوے زیتون کے درخت کے تیل سے، اور یہ زیتون بہت ہی برکت والا ہے، اور ایسا زیتون جو مشرق کی جانب کا بھی نہ ہو اور نہ صرف مغرب کی جانب کا ہو۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نور کی مثال بیان کی گئی، اور اسی نسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پورے نور ہے، اور اللہ کے نور کی برکت سے یہ پوری دنیا، پورا عالم جگمگا رہا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی روشنی ہے یہ اللہ کے نور کی برکت سے ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایسا کامل نور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، وہ بھی بہت عجیب، بہت پاکیزہ نور مبارک تھا۔ آپ کے نور کا حال یہ تھا کہ ابھی تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور آپ کی امی جان حضرت آمنہ کو ایسا لگتا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے، اور آپ کی نورانیت ماں آمنہ کو محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، وامٹ ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، جی گھبراتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، تو آپ کے نور کی برکت سے ماں آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ تو کوئی درد ہوا، نہ تو کبھی وامٹ ہوئی، نہ تو کبھی دل میں گھبراہٹ ہوئی۔ بہت آسان، بہت ہلکے پھلکے حمل کے دن گزر گئے۔ اور ماں آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا ایسا نور ظاہر ہوا کہ حضرت آمنہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے مکہ مدینہ میں، اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام ہے، سیریا ہے، تو کہاں عرب اور کہاں شام، سیریا۔ حضور کے نور نے یہ پوری جگہ کو، مکہ سے لے کر کے شام تک پوری جگہ کو چمکا دیا۔ رات کے آخری حصے میں جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور وہ تو اندھیرے کا وقت ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی ایک ایسا نور نکلا کہ اس نور سے مکہ سے لے کر کے شام تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پوری زمین جگمگا گئی، چمک اٹھی۔ اور یہاں مکہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے اس نور کی روشنی میں ماں آمنہ نے ملک شام کے شہروں کو دیکھ لیا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کیسا نور اس وقت کے اوپر ظاہر ہوا ہوگا کہ سارے جنگل، ساری زمین جگمگا اٹھی، چمک اٹھی، اور وہ روشنی ملک شام تک گئی، اور ملک شام کا شہر بصرہ وہ ماں آمنہ نے یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ اندھیرے میں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ہم بیٹری مارتے ہیں اس کو،
ٹارچ لگاتے ہیں. جہاں تک ٹارچ کی روشنی جائے گی ہم کو اندھیرے میں سب چیز نظر آ جاتی ہے. جتنی پاورفل ٹارچ ہوگی اتنے دور تک روشنی جائے گی اور اتنی دور کی چیز نظر آئے گی. لیکن ہمارے حضور کا نور ایسا عجیب نور تھا کہ کہاں مکہ مدینہ، کہاں ملک شام اور بصرہ، پوری زمین پورے علاقے چمکنے لگے اور یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی ساری چیز نظر آنے لگی. اللہ نے عجیب نور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اب اس نور کا حال اللہ بتلائے کا ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. یہ مبارک سینہ، حضور کا مبارک سینہ کیسا تھا؟ اللہ نے اس سینے مبارک کو نورانیت سے کھول دیا تھا، نور نور سے اس کو چھلکا دیا تھا. خود قرآن کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. اے نبی، ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا، اس میں برکتیں رکھ دی، اس میں نورانیت رکھ دی، اس کو منور بنا دیا. اب سینے کے اندر دل ہوتا ہے، ایک ہے سینہ اور سینے کے اندر ہے دل. تو حضور کا سینہ مبارک جو تھا وہ بھی پورا نور اور برکتوں سے بھرا ہوا، اور اللہ نے اس سینے کو قرآن میں بیان فرما دیا. اور اس سینے میں جو دل مبارک تھا آپ کا، وہ مبارک دل بھی ایسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے وحی کا، قرآن کا نور اتارتے تھے. ڈائریکٹ اللہ اس میں جو ہے وحی کا، قرآن کا نور اتارتے تھے. خود قرآن کے اندر ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ آپ کے دل کے اوپر، اس دل مبارک کے اوپر اللہ کے یہاں سے وحی اترتی ہے، اور وحی تو نور ہی نور ہے. تو کتنی عجیب شان ہو گئی. ایک آپ کا سینہ مبارک پورا نورانی برکتی، اس میں آپ کا دل مبارک، اس دل کے اندر نور ہی نور ہے، اور پھر آپ کے دل مبارک میں اللہ نے نبوت کا چراغ جلا دیا. اندر چراغ جل رہا ہے تو وہ پیغمبری کا، نبوت کا چراغ جل رہا ہے. اور ایسا چراغ جل رہا ہے کہ کوئی نور، کوئی روشنی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. چنانچہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تب سے آپ کا نور مبارک تھا. پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے تو لوگوں کو آپ کا نور مبارک دیکھنے کو ملا. ابھی آپ کو اللہ نے کھلم کھلا نبی نہیں بنایا تھا، آپ کے نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا. وہ 40 برس کی زندگی مکہ کی، وہ بھی بڑی نورانی زندگی. جب بچپن میں گئے ماں حلیمہ کی یاد دودھ پینے کے لیے، تو کتنے واقعات ماں حلیمہ کے ہیں کہ حضور کی نور کی برکت سے ماں حلیمہ کی بکریوں میں دودھ آ گیا.
ماں حلیمہ جس کھچر گدھے پہ بیٹھ کے مکہ آئی تھی، آپ کی برکت سے وہ کمزور اور دبلا پتلا کھچر حضور کے نور مبارک کی برکت سے ایک دم تندرست اور جوان ہو گیا، اور سب سے فاسٹ تیز تیز آگے آگے چلنے لگا۔ پھر ماں حلیمہ اپنے گھر لے کے گئی، پہاڑوں کے بیچ میں دور دور تک پتھر ہی پتھر، قبیلے بنو سعد حضرت حلیمہ کا خاندان جہاں وہ رہتی تھی، وہاں پہنچی تو حضور کے نور کی برکت سے وہ پوری جنگل کی جگہ، پہاڑ پتھر سب نورانی بن گئے، اور ایسے نورانی بن گئے کہ آج تک وہاں دیکھنے والوں کو نور محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے اس جگہ جانے کا مجھے موقع نصیب ہوا تھا۔ مکہ سے طائف سے پھر پہاڑوں کے بیچ میں دور وہاں حضرت حلیمہ کا مکان تھا، اور جس جگہ ماں حلیمہ کا مکان تھا آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا نور مبارک وہاں جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے۔ تو پیدائش سے پہلے نور، پیدا ہوتے وقت پر نور، اور 40 برس کی زندگی جب آپ کھلم کھلے نبی نہیں تھے، وہ زمانہ بھی نور والا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو قرآن نصیب ہوا، اور جبرائیل امین نے آ کر کے آپ کے دل کے اندر اور نور جگمگا دیا۔ غار حیرا میں جب جبرائیل آئے تھے تو حضور کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور لگا کر کے اللہ کے یہاں سے جو نور لائے تھے وہ حضور کے دل مبارک میں ڈال دیا، اندر بھر دیا۔ تو ایک نور تو پہلے سے چلا ہی آ رہا تھا، اور اب جبرائیل نے آ کر کے اور نور حضور کے دل میں ڈالا اللہ کے یاد سے، اور پھر ساتھ میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو قرآن کا نور، اب اتنے سارے نور جمع ہو گئے، تو اس نور کی برکت سے جو حضور کے دل مبارک سے نکل رہا تھا، سارا عالم، ساری دنیا جگمگا گئی، اور آج تک الحمدللہ جگمگا رہی ہے۔ یہ آپ ہی کا نور مبارک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے دل کو، ایمان والے کے دل کو، اس کو بھی بہت پاکیزہ اور نورانی بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے کافر کے یہاں بچہ پیدا ہو، چاہے یہودی کے یہاں بچہ پیدا ہو، چاہے نصرانی کے یہاں بچہ پیدا ہو، عیسائی کے یہاں پیدا ہو، ہر بچے کے دل کے اندر اللہ ایمان کا نور رکھ کے اس کو پیدا فرماتے ہیں، ہر ایک بچے کو۔ حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ایمان کی فطرت پر، اسلام کی فطرت پر ایمان کا نور لے کر کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔
پھر ہوتا یہ ہے کہ ماحول کا اثر اس نور کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جیسا ماحول ملتا ہے اس کے حساب سے اس نور کا حال ہوتا ہے. آگے حدیث میں حضور نے یوں فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. پھر ماں باپ کا ماحول، اگر ماں باپ یہودی ہے تو پھر وہ یہودیت والی گندگی اس کے دل میں ڈالتے ہیں. ماں باپ اگر پارسی ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو اس کا گندا اثر اس کے دل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ماں باپ اگر عیسائی ہے تو وہ عیسائیت کا اثر اس کے دل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. باقی ہر بچہ ایمان کا نور لے کے دنیا کے اندر آتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، چاہے کافر کے یا یہودی کے یا نصرانی کے یا مجوسی کے یا، تو اس بچے کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ وہ بچہ بھی جنت میں آئے گا. جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، چاہے کسی کے گھر کا بھی بچہ ہو، وہ بچہ انشاءاللہ جنت کے اندر آئے گا. اور وہ بچہ بھی کیسا ہوگا؟ غلمان، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کہ چمکتے موتی ہوتے ہیں، کتنے پیارے پیارے موتی ہوتے ہیں چمکتے ہوئے، کہ اللہ ان بچوں کے چہرے کو، ان کے بدن کو چمکتے ہوئے موتی جیسے بنا دیں گے. اور وہ جنت کے اندر ایمان والوں کی خدمت کریں گے، دوڑتے ہوں گے ادھر ادھر خدمت کے لیے. جیسے کہ بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر جاؤ تو وہ لوگ کیسا اسٹاف رکھتے ہیں، کیسے کپڑے پہنا کر کے اور کیسے رنگ کے آدمی کو کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں. کا جنت کے اندر ایسے بچوں کو جو بالغ ہونے سے پہلے کافروں کے یا مر گئے، ان بچوں کو اللہ موتی جیسے نورانی چمکتے چہرے کے ساتھ جنت میں لگا دیں گے، ایمان والوں کی خدمت کے واسطے. یہ برکت ہے اس ایمان کے نور کی کہ بالغ ہونے سے پہلے تک جو اس کے دل میں ایمان کا نور تھا، اس ایمان کے نور کی برکت سے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے. اب اگر وہی بچہ جو ایمان کا نور لے کے پیدا ہوا کسی مسلمان کے گھر میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایمان کا نور تو لے کے پیدا ہوا تھا، اور اوپر سے ہوتا یہ کہ ماں باپ اس کو کلمہ سکھاتے ہیں، لہذا کلمہ طیبہ کا نور آتا ہے اس کے دل میں. اور خدائے پاک کی قسم، کلمہ طیبہ میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا جگمگانے لگ جائے. ایسا نور اللہ نے کلمہ طیبہ میں رکھا. اس لیے آپ کلمہ طیبہ دھیان سے پڑھ کے دیکھو اللہ دل میں کیسا نور عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے چشتیہ سلسلے کے مشائخین اولیاء اللہ یوں فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرو. کیسے؟ تو کہا یہاں سے چالو کرو، لا الہ الا اللہ، لا بولو تو اندر سے یوں خیال کرو جتنی گندگی ہے، جتنا میل ہے اور جتنا کفر شرک ہے سب باہر نکل کے میں پیچھے پھینک رہا ہوں اور الا اللہ کے نور کو اندر اتار رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، اس طرح ذکر کرو.
تو دیکھو اندر سے ساری گندگی پیچھے جائے گی اور الا اللہ کا نور دل کے اندر آئے گا۔ تو ایک تو ایمان کا نور لے کے وہ بچہ پیدا ہوا، پھر ماں باپ نے اس کو کلمہ سکھایا، اس لیے کلمے کا نور آیا۔ پھر ماں باپ اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اب قرآن کا نور آیا۔ پھر بڑا ہو گیا، اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کا نور آ گیا۔ تو دھیرے دھیرے اس کے نور میں برکت ہوتی جاتی ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے وہ نور، زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے وہ نور۔ اور پھر مومن کا وہ نور ایسا ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ نور اس کو قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے اندھیرے میں وہ نور جگمگائے گا، پل صراط کے اندھیرے کے اوپر وہ نور جگمگائے گا، اور قیامت کے اندر بھی وہ نور جگمگائے گا۔ یہ ایمان کے نور کی حالت ہے۔ تو اللہ نے ہر بچے کے دل کے اندر یہ ایمان کی فطرت رکھی ہے، ایمان کا نور رکھا ہوا ہے۔ اب اس لحاظ سے دیکھنے جاؤ تو یہ دل جو ہے نا، یہ 4 طرح کے دل ہوتے ہیں، 4 قسم کے دل ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لو یہ چاروں قسم کو سامنے رکھ کر کے کہ ہمارا دل کون سا دل ہے، ہمیں خود سوچنے کا مقام ہے۔ کا ایک دل وہ ہوتا ہے جو بالکل صاف ستھرا، روشن، چمکتا ہوا، 2 خوبی، صاف ستھرا بھی ہے